بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اهدي قلبي وسدد لساني واسلل سقيمة قلبي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. A Path to Spiritual Awakening میں آپ سب کو مرحبا و اہلا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جو چیپٹر کور کر رہے ہیں وہ ہے ادویت و امراض القلوب، اور اس میں ہم نے مختلف قسم کی بیماریاں ڈسکس کی. اور پچھلے 2-3 ویک سے جو بیماری ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے الغرور، یعنی سیلف ڈسیپشن یا ڈیلیوژن. تو آج ان شاء اللہ تعالی ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے اور غرور میں پڑے ہوئے یا دھوکے کا شکار کچھ اور گروپس کا تذکرہ پڑھیں گے. اب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرڈ کیٹیگری یا تھرڈ ٹائپ جو دھوکے کا شکار لوگ ہیں ان کے بارے میں ڈسکس ہوگا. اور یہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے یہ ہے ارباب الاموال، یعنی مال والے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو 2 کیٹیگریز ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سب سے پہلی کیٹیگری تھی علم والے، اہل علم. دوسری کیٹیگری تھی علم اور عمل والے، اور ناؤ دا تھرڈ ٹائپ ہے مال والے. وہ کہتے ہیں والمخترون منہم فرق، دھوکے میں پڑے ہوئے لوگوں کے کچھ گروہ ہیں، یعنی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں دھوکے میں پڑے ہوئے لوگوں کی. فَفِرْقَةٌ مِّنْهُمْ يَحْرُصُونَ عَلَى بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارِسِ وَالْقَنَاطِرِ، یعنی مال و اسباب والے لوگ جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک جو کیٹیگری ہے، ایک جو گروپ ہے، وہ اس بات کی حرص رکھتا ہے کہ کس کام کے لیے، کہ وہ مسجدیں بنائیں، وہ مدارس بنائیں اور وہ برجز بنائیں، یعنی سوشل ویلفیئر کے اور دین کی خدمت کے لیے وہ چیزیں بنائیں، عمارتیں بنائیں. وما یظہر للناس، اور جو بھی لوگوں کے لیے ظاہر ہوتی ہے، یعنی جو بھی بظاہر جو بھی فزیکل چیز ہے لوگوں کے لیے جو نظر آتی ہے ان کو، وہ بنانے کی حرص رکھتے ہیں. وَيَكْتُبُونَ أَسْمَاءَهُمْ عَلَيْهَا، اور وہ ان پر اپنے نام بھی لکھتے ہیں. کیوں؟ لِيَتَخَلَّدَ ذِكْرُهُمْ وَيُدْعَى لَهُمْ، تاکہ ان کا ذکر ہمیشہ رہے اور ان کے لیے دعائیں کی جاتی رہیں. وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ يُغْفِرَ لَهُمْ بِذَلِكَ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے انہیں بخش دیا جائے گا، یعنی یہ عمل ان کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا کہ لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں اور لوگ ان کو یاد کر رہے ہوں کہ یہ فلاں شخص نے بنائی تھی مسجد، تو اس بات سے ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت پائیں گے. وَهُمْ مَغْرُورُونَ حَيْثُ بَنَوْهَا مِنْ أَمْوَالِ مُحَرَّمَةٍ، جبکہ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. مطلب وہ سمجھتے تو یہ ہے کہ وہ ان کی مغفرت ہوگی، لیکن ان کی جو سٹیٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دھوکے کا شکار ہیں، جبکہ انہوں نے یہ ساری تعمیر حرام مال سے کی ہوتی ہے. اموالی محرمتن، یعنی جو حرام مال ہے اس کے تھرو انہوں نے مساجد اور یہ مدارس بنانے کا کام کیا ہے. فَهُمْ قَدْ تَعَرَّضُوا لِسَخَطِ اللَّهِ فِي كَسْبِهَا،
بس یہ اپنی کمائی یا اپنی ارننگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غصے کو فیس کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے غصے کا سامنا کرتے ہیں۔ وَتَعَرَّضُوا لِسَخَطِهِ فِي إِنفَاقِهَا، اور اس مال کی اسپینڈنگ میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرتے ہیں۔ یعنی وہ تو اپنی طرف سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بلڈنگز بنا دی، مساجد بنا دی، اپنے نام لکھ دیے، سوشل ویلفیئر کے لیے برجز بنا دیے، اور اس پہ نام بھی لکھوا دیے تاکہ نام تذکرہ رہے اور دعائیں ہوتی رہیں اور اس کے تھرو ہمیں مغفرت مل جائے گی۔ لیکن چونکہ ان کا مال ہی حرام ہے، اس لیے حرام مال کمانے پر بھی انہوں نے اللہ کی ناراضگی ارن کی ہے، اور اس کی اسپینڈنگ میں بھی، چاہے مسجد ہی کیوں نہ بنا رہے ہوں، ٹھیک ہے، وہ اسپینڈنگ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ وَكِتَابَةُ الْأَسْمَاءِ تُنَافِي الْإِخْلَاصِ، اور ایک اور کام جو کیا ہے انہوں نے وہ یہ کہ ناموں کا لکھا جانا اخلاص کے اگینسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا صَوَابًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں فرماتے مگر یہ کہ وہ خالص ہو اور درست ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو جہان والوں کے دلوں میں ہے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ رہو دین اللہ کے لیے خالص ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو پہلا گروپ ڈسکس کر رہے ہیں جو دھوکے کا شکار ہے یا ڈسیوڈ ہو گیا ہے اپنی ان کاموں سے، اور وہ کیا ہے، اسکولز بنانے والے، مسجد بنانے والے، برجز بنانے والے، یا پبلک اسٹرکچرز بنانے والے، ان کے اوپر نام لکھوانے والے، اور پھر اپنی یاد کے لیے اور دعاؤں کے لیے، لیکن ان کی سٹیٹ کیا ہے کہ یہ حرام مال ارن کر رہے ہیں اور حرام مال کے تھرو ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں کام ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور پھر ناموں کا لکھوانا بیسیکلی ان کی جو سنسیریٹی ہے اس کے اگینسٹ جاتا ہے یہ کام، کیونکہ اللہ رب العزت کو وہ عمل پسند ہے جو خالص ہو۔ تو ایک گروپ تو یہ ہے۔ وربما، اور اکثر یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اکتسبت حاذہ الفرقۃ المال من الحلال، یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ اس گروپ میں یہ جو دھوکے کا شکار ہے اس میں لوگ حلال سے مال ارن کر رہے ہوں۔ یعنی دھوکے کا شکار اس گروپ میں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ حرام مال کے تھرو یہ سارے کام کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ گروہ جو ہے وہ حلال مال ارن کرے، وہ انفقت علی المساجد، اور مساجدوں پہ خرچ کرے، وہی ایدن مغرورتن، اور یہ بھی دھوکے کا شکار ہوگا، کیسے، اما بالریا، یا تو ریا نے، وحب الثناء، اور تعریف کی محبت نے، او بالاسراف، یا پھر اسراف کی وجہ سے، ایکسٹراویگنٹ ہونے کی وجہ سے، الذی زینہ الشیطان، جو شیطان نے جسے خوبصورت بنا دیا ہوگا، بزخرفۃ المساجد و نقشہا، مساجد کو مزین کرنے سے اور اس کے نقش و نگار سے۔ یعنی یہ پاسبلٹی ہے کہ مال تو حلال ہو، لیکن ایک تو اس میں پرابلم کیا ہو سکتی ہے، شوئنگ آف اور تعریف کی خواہش، محبت، اور تیسری چیز ہو سکتی ہے وہ یہ کہ مساجد کو بہت زیادہ بیوٹیفائی کرنے پر توجہ، مسجدیں اتنی خوبصورت بنانے پر توجہ، اور اس کے اندر پیٹرن اور اس کو بہت زیادہ بیوٹیفائی کرنا، تو اس بنا پر اسراف چونکہ وہ کر رہے ہیں، اور شیطان نے اس بات کو بہت بیوٹیفائی کر دیا ان کے لیے کہ مسجد بہت خوبصورت ہونی چاہیے، تو وہ دھوکے کا شکار ہیں۔ اور اس مسجد کو بہت زیادہ ایڈورن کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، والتی تشغل المصلین، جس کی وجہ سے نمازی اس کی طرف ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، وَتَخْطُفُ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی نگاہوں کو وہ بیوٹی یا وہ پیٹرنز یا وہ کیلیگرافی وہ کیا کرتی ہے، ان کی نگاہوں کو کیپچر کر لیتی ہے۔ تو انسان مسجد میں جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے وہ مسجد کی خوبصورتی اور ڈیزائن یا اس کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کو ہی دیکھتا رہے وہ، تو یہ بات جو ہے وہ مسجد کے اصل مقصد کو ڈسٹروائے کرتی ہے، یا مسجد میں آنے کے اصل مقصد کو ڈسٹروائے کرتی ہے۔ اور اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے گھر آئے اور آپ سے باتیں کرنے اور آپ کا حال پوچھنے یا آپ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے آپ کے گھر کی چیزوں کو ہی دیکھتا رہے کہ اچھا یہ کہاں سے لیا، اچھا یہ والا ڈیکوریشن پیس تم کہاں سے لے کے آئی ہو، یہ کتنے کا ہے، یا کیا پکایا اور کیا کھایا،
اور یہ چیز کیسی ہے اور یہ کلر تم نے کہاں سے اٹھایا وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو یہ کیسا لگے گا؟ ٹھیک ہے. اور اب تو مور اور لیس انسانوں کا حال یہی ہو گیا ہے کہ انسانوں کو انسانوں سے دلچسپی نہیں رہی، انہیں ان کے سامان سے، ان کے مال سے، ان کے پوزیشن سے، انہوں نے کیا کھایا، انہوں نے کیا رکھا، انہوں نے کس طریقے سے اپنا گھر سیٹ کیا، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، اس سے دلچسپی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ مسجد میں عبادت کے لیے گئے ہیں اور عبادت میں دل لگانے کے بجائے مسجد کی خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ ہو گئے ہیں، تو پھر اب یہ جنہوں نے اتنی خوبصورت بنائی وہ بھی دھوکے کا شکار ہوئے، اور انہوں نے مصلیوں یا نمازیوں کو بھی ایک طرح سے ڈسٹریکٹ کر دیا. اور اس کو ہم اس کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پریئر میٹس ہیں، جو ہمارے مصلے ہیں جن پر ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ اتنے ڈیکوریٹو ہوتے ہیں کہ زیادہ تر، اکثر بیشتر اوقات جو پڑھنے والا ہے اس کی نظر اس کے پیٹرنز میں الجھ جاتی ہے یا ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے، اور ہارڈلی آپ کو کوئی پلین مسلح ملتا ہے نا. تو بیسیکلی کیا ہے، یہ کیوں اتنے ڈیکوریٹو بنائے جاتے ہیں؟ کیونکہ جو نماز کا اصل مقصد ہے وہ تو ذہن میں نہیں ہے، لیکن ان کو بیوٹیفل بنانا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بکیں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اور لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اصل مقصد سے ہٹ کر دنیا کی زیب و زینت اور مال کی طرف ہو گئی ہے. تو یہ بیسیکلی یہی دھوکہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس گروپ کے اندر جو پہلا گروپ یہ بتا رہے ہیں دھوکے کا شکار مال والے لوگ، اس میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو حرام مال سے ارن کر رہے ہیں اور حرام مال سے یہ سارے کام کر رہے ہیں. دوسرے وہ جو ہیں جو حلال مال ہے لیکن اندر نیت یہی ہے کہ لوگ واہ واہ کریں. مسجد بناتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے ہم نمازیوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان کی نماز جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو. تو نمازی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع زیادہ سے زیادہ اختیار کر سکے، لوگوں کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی شان و شوکت یا اپنا نام بنائیں، تو اس کی وجہ سے وہ مسجدوں کو بہت بیوٹیفل بناتے ہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ مال خرچ کیا جاتا ہے، اور یہ اسراف ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں والمقصود من الصلاۃ الخشوع، نماز کا جو پرپس ہے، مقصد ہے، وہ ہے خشوع، وہ حضور القلب، اور دل کی پریزنس، دل کا حاضر ہونا. وَهَذِهِ الزُّخْرُفَةُ تُشْغِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، اور یہ جو زخرف یا یہ جو ایڈورنمنٹ ہے، یہ ان کو، نمازیوں کو، اس کام سے ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے. وَتُحْبِطُ ثَوَابَ أَعْمَالِهِمْ، اور ان کے اعمال کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہے. وَوَبَالُ ذَلِكَ كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، اور اس سارے کا وبال انہی پر جا پڑتا ہے. وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَغْتَرُّ بِهِ، اور وہ ان کے ساتھ دھوکے میں ہیں. وَيَرَى أَنَّهُ مِنَ الْخَيْرَاتِ، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب نیکی کے کام ہیں. ٹھیک. تو جو مسجد جانے والا ہے وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کا کام کر کے آیا ہوں، اور جو جس نے مسجد بنائی ہے وہ بھی مسجد بنا کر، اور لوگ کہہ رہے ہیں بہت اچھی مسجد ہے، بہت ہی بیوٹیفل، یہاں آنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت زبردست کام انہوں نے کیا ہے. سورۃ الحشر کی آیت ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. سورۃ الحشر آیت 7 کا ترجمہ یہ ہے، اور رسول تم کو جو کچھ دے اس کو تم لے لو، اور وہ جس چیز سے تم کو روکے اس سے تم رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو شکل ہے، دین کی فارم ہے، دین کی جو روح ہے، اس کی جو فزیکل شکل ہے، اس کے اندر جو اسپرٹ ہونی چاہیے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. اور انہوں نے ہمیں وہ ساری چیزیں دے دیں جو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دین کے حوالے سے عطا فرمائی تھیں. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ان کے زمانے میں کیسی تھی؟ رائٹ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کاموں سے منع کیا ہے؟ جیسے اسراف سے، دکھاوے سے. تو جو انہوں نے دیا ہے وہ لے لیا جائے، جس چیز سے انہوں نے روکا ہے اور اس سے رک جایا جائے. اور واتقوا اللہ، ٹھیک ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی جو ہے وہ کی فیکٹر ہے. تو ایک تو گروپ یہ ہو گیا.
وہ طائفتن اخرى، ایک اور گروپ ہے، من الاغنیاء، ویلدی یا ویل آف لوگوں کا، ينفقون الاموال فی الصدقات علی الفقراء والمساکین، یہ گروپ جو ہے یہ مساکین اور فقراء کے اوپر اپنے مال خرچ کرتے ہیں صدقات کی فارم میں، ٹھیک ہے۔ وَيَطْلُبُونَ بِذَلِكَ الْمَحَافِلِ الْجَامِعَ، اور اس کے لیے وہ بڑی گیدرنگز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ صدقات دیں، لیکن اس کے لیے وہ بڑی بڑی گیدرنگز جمع کرتے ہیں، اس میں یعنی صدقات دیتے ہیں مساکین کو، اور فوٹو سیشنز وغیرہ کے ساتھ نا۔ وَيَرَوْنَ إِخْفَاءَ الْفَقِيرِ لِمَا يَأْخُذُ مِنْهُمْ جِنَایَةً عَلَيْهِمْ، وہ سمجھتے ہیں کہ نیڈی اگر ان کا دیا ہوا مال چھپاتا ہے، یعنی کسی کو بتاتا نہیں ہے، تو یہ ان کے اگینسٹ ایک جرم ہے۔ وَكُفْرَانًا لِإِحْسَانِهِمْ إِلَيْهِ، اور ان کے احسان کی ناشکری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فقیر کا یہ کرائم ہے، جو لے رہا ہے نیڈی، اس کے حق میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا کرائم اور ناشکرہ پن ہے اگر وہ ہمارے دیے کو خاموشی سے رکھ لیتا ہے اور کسی کو نہیں بتاتا کہ یہ فلاں نے دیا ہے۔ وَيَكْرَهُونَ التَّصَدُّقَ فِي السِّرِّ، اور وہ ناپسند کرتے ہیں خاموشی سے صدقہ کرنے کو، کیوں؟ طَلَبًا لِمَحْمَدَةِ النَّاسِ، لوگوں کی تعریف چاہنے کی بنا پر، وَعُلُوِّ الْجَاهِ عِندَهُمْ، اور ان کے ہاں عزت اور مقام یا اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے، تو اس کے لیے وہ گیدرنگز ارینج کرتے ہیں، اس کے اندر پھر وہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ جو فقیر یا جو نیڈی لے کر بتا نہیں رہا ہے تو وہ کرائم کر رہا ہے اور وہ ناشکرہ پن کر رہا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت 139، أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ تو عزت ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ لوگ بھی دھوکے کا شکار ہیں۔ وَفِرْقَةٌ أُخْرَى مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، اور ایک اور گروپ مالدار لوگوں کا، رچ لوگوں کا، اشتغلوا بحفظ الاموال وامساکها بحکم البخل، یہ جو رچ لوگوں کا گروپ ہے یہ مال کی حفاظت میں مشغول ہیں اور بخل کی وجہ سے اسے ہولڈ کر لیتے ہیں، بخل کی وجہ سے مال جمع کرنے اور اسے روکنے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ ثم هم يشتغلون بالعبادات البدنیتی التي لا يحتاج فيها إلى النفقة، اور یہ خود بدنی یا فزیکل عبادات میں مشغول رہتے ہیں، ایسی عبادات جس میں کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کصیام النہار، جیسے دن کا روزہ، جیسے روزہ رکھنا، وقیام اللیل، اور قیام اللیل، وختم القرآن، اور قرآن ختم کرنا، ونحو ذالک، اور اسی طرح کے دوسرے کام، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں وَهُمْ مَغْرُورُونَ بِذَالِکَ، تو یہ بیسیکلی مغرور ہیں یا دھوکے میں ہیں اس کی وجہ سے، کیوں؟ کیونکہ لِأَنَّ الْبُخْلَ الْمُهْلِكَ قَدْ اسْتَوَلَّى عَلَى قُلُوبِهِمْ، کیونکہ یہ جو ڈسٹرکٹیو البخل ہے، مائزرلینس ہے، اس نے ان کے دلوں پر قبضہ جمایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی کے دل پر بخل نے قبضہ جمایا ہوا ہو اور وہ باقی ساری عبادات کر کے سمجھ رہا ہو کہ وہ نیک ہے، تو بیسیکلی تو وہ دھوکے کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا، سورۃ النساء کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل سکھاتے ہیں یا بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو کچھ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے منکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، کافروں کے لیے ذلت کا عذاب اللہ تعالیٰ نے پریپئر کیا ہوا ہے۔
تو یہ ایک اور گروپ ہو گیا جو کہ بخل کا تو شکار ہے لیکن بدنی عبادت کر رہے ہیں، ایسی عبادت جس میں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ وفرقۃ اخری، ایک اور گروپ ہے رچ لوگوں کا، غلبہم البخل، جن کو بخل نے مغلوب کیا ہوا ہے، یا جن کے اوپر بخل نے غلبہ پایا ہوا ہے، غالب آیا ہوا ہے بخل۔ فلا تسمح نفوسهم الا باداء الزکوٰۃ فقط، ان کے نفس انہیں کچھ خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے سوائے زکوٰۃ ادا کرنے کے، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ وہ اپنا مال فی سبیل اللہ خرچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ اور اس قسم کے لوگ بھی ہمارے آبزرویشن میں آتے ہیں۔ ثم انہم یخرجون من المال الخبیث الردیء الذی یرغبون عنہ، پھر وہ مال میں سے وہ حصہ نکالتے ہیں جو خبیث ہوتا ہے، ردی ہوتا ہے، الذی یرغبون عنہ، جس کے انہیں خود کوئی رغبت یا دلچسپی نہیں ہوتی، ویطلبون من الفقراء من یخدمہم، اور وہ فقراء کو دے کر ان سے خدمت طلب کرتے ہیں، ویتردد فی حاجاتہم، اور اس لیے کہ تاکہ وہ غریب ان کے پاس اپنی ضرورت کی وجہ سے واپس آتے رہیں۔ وَكُلُّ ذَلِكَ مِن مُفْسِدَاتِ النِّیَّةِ، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں نیت خراب کرنے والی ہیں، وہ محبطات الاعمال، اور اعمال ضائع کرنے والی ہیں۔ کون سی؟ کہ انسان اپنے مال کو صرف یہ سمجھے کہ بس زکوٰۃ ہی ادا کرنی ہے اس نے، اور پھر وہ محتاجوں کو اپنا ایک طرح سے ضرورت مند بنائے رکھیں تاکہ وہ بار بار انہی کے پاس آتے رہیں، انہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی سے، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا ہے، ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور ردی چیز کا قصد نہ کرو، یعنی کوئی خراب چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کو لینے والے نہیں، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے اور بری بات کی تلقین کرتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ دیتا ہے اپنی بخشش کا اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وفرقۃ اخری من ارباب الاموال والفقراء وعوام الخلق، اور ایک اور گروہ رچ لوگوں کا ہے، اور اس میں فقراء بھی شامل ہیں اور عام لوگ بھی شامل ہیں، یعنی یہ سب لوگ ہی دھوکے کا شکار ہیں اس معاملے میں، رچ لوگ بھی، فقیر بھی، اور عام عوام الناس بھی، یہ سب بھی کس بارے میں دھوکے کا شکار ہیں؟ بحضوری مجالس ذکر، یہ دھوکے کا شکار ہیں، یہ سب دھوکے میں ہیں کس حوالے سے؟ ذکر کی مجلسوں میں حاضر ہونے کے حوالے سے۔ وَاعْتَقَدُوا أَنَّ ذَلِكَ يُغْنِيهِمْ وَيَكْفِيهِمْ، ان کا یہ اعتقاد ہے، ان کا یہ بیلیف ہے کہ یہ ان کے لیے کافی ہے، یا یہ ان کو انرچ کرتا ہے، صرف ذکر کی مجلس اٹینڈ کرنا ہی انہیں انرچ کر دے گا، یا ان کے لیے کافی ہے یہ۔ وَاتَّخَذُوا ذَلِكَ عَادَةً، اور اس کو انہوں نے عادت بنا لیا ہے۔ وَيَظُنُّونَ أَنَّ لَهُمْ عَلَى مُجَرَّدْ سَمَاعِ الْوَعْظِ دُونَ الْإِتِّعَاظِ أَجْرًا، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف واعظ کا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ واعظ کا صرف سننا ہی، نصیحت لیے بغیر، وہ بھی اجر کا باعث ہے، یعنی سمپلی عمل کی ضرورت نہیں ہے، سننا کافی ہے، اجر مل گیا۔ ایز لانگ ایز یو آر پریزنٹ دیئر، تو پھر آپ کو تو اس کا اجر مل گیا، آپ عمل کریں نہ کریں یہ ایشو نہیں ہے، تو بیسیکلی وہ ایک روٹین بن گیا ہے، اور یہ ذرا سا اسکیری بات ہے جس کو ہم سب کو دیکھنا چاہیے اپنے اپنے بارے میں، کہ ہم کوئی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ جسٹ فار سیک آف اٹ، لنک آ گیا ہے تو بس ہم کر لیں، عادت بن گئی ہے کہ یہ بھی اٹینڈ کرنا ہے، یہ بھی اٹینڈ کرنا ہے، یہ بھی اٹینڈ کرنا ہے،
اور نیت عمل کی ہو نہ ہو یا عمل کریں نہ کریں، لیکن بس سنا ہوتا ہے سب کچھ، سنا سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، نصیحت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف وہاں پہ پریزنس اور سننا، یہی مطلب علم والا بھی بنا دے گا اور اجر کا باعث بنا دے گا. وہم مغرورون، اور یہ دھوکے کا شکار ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ لِأَنَّ فَضْلُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ، کیونکہ ذکر کی مجلسوں کی فضیلت اس لیے ہے، لِكَوْنِهَا مُرَغَّبَةٌ، لِكَوْنِهَا مُرَغِّبَةٌ فِي الْخَيْرِ، کیونکہ وہ خیر کے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں. ذکر کی مجالس خیر کی رغبت پیدا کرتی ہیں. ان کا آبجیکٹو ذکر کی مجالس کو قائم کرنے کا کیا ہوتا ہے، یا ذکر کی مجالس کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ انسان جب اس کو اٹینڈ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر خیر کی رغبت پیدا ہوتی ہے. فَإِن لَّمْ يُهَيِّجِ الْمَجْلِسَ الرَّغْبَةَ فِي الْعَمَلِ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، وہ مجلس جو پارٹیسپینٹس کے اندر عمل کی رغبت کو اگنیٹ نہ کرے، بھڑکائے نہ، تو اس میں کوئی خیر نہیں، یعنی آپ کے جانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کے اندر خیر کی ایک طلب، ایک موٹیویشن، ایک پیشن نہ بنے، تو پھر صرف جانے کا ثواب نہیں ملتا، جب تک سیکھ کر عمل نہ کر لیں ثواب اس وقت ملتا ہے. Right؟ تو بیسیکلی اس جو تمام گروپس میں ہی ہمیں اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن خاص طور پر چونکہ ہم کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، کلاسز میں جاتے ہیں، کلاسز کنڈکٹ کرتے ہیں، تو بیسیکلی اس معاملے میں بھی انسان دھوکے کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس میں امیر، غریب، عام عوام الناس سبھی اس دھوکے میں مبتلا ہو سکتے ہیں یا مبتلا ہیں. ٹھیک ہے. So now the conclusion is فَهَذِهِ وَسَائِلُ الشَّيْطَانِ، تو یہ سارے کے سارے شیطان کے وسائل ہیں، ریسورسز ہیں. وَمَدَاخِلُهُ إِلَى الْقَلْبِ، اور اس کے دل میں داخل ہونے کی جگہیں ہیں. وَهِيَ كَثِيرَةٌ، اور یہ بہت سی ہیں. یعنی پیچھے جتنی بھی ہم ذکر کر کے آئے ہیں وہ سارے کے سارے شیطان کے جو ہیں وہ ریسورسز ہیں، جس کے تھرو شیطان انسان کے اندر انٹر ہوتا ہے، اور یہ بہت زیادہ ہیں، کثیر ہیں. فَلَيْسَ فِي الْإِنسَانِ صِفَةٌ مَذْمُومَةٌ إِلَّا وَهِيَ صَلَاحٌ لِلشَّيْطَانِ. وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو بھی بری صفت ہوتی ہے، صفت مذمومۃ بلیم وردی، جس کی مذمت کی گئی ہے. انسان کے اندر کوئی بھی ایسی صفت جو کہ بری ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بری ہے، کنڈیم کیا گیا ہے، وہ بیسیکلی شیطان کا ٹول ہوتی ہے، ایک وسیلہ ہوتا ہے شیطان کا، ایک ٹول ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے پھر شیطان قابو کر لیتا ہے. وہ مدخل من مداخلہ، اس کے داخل ہونے کی جگہوں میں سے وہ ایک جگہ بن جاتی ہے. وہ مطیۃ من مطایاہ، اور اس کی سواریوں میں سے ایک سواری، یعنی پھر وہ انسان کے اوپر رائڈ کرتا ہے یا کنٹرول کر لیتا ہے. اور سواری جو ہے وہ آپ کو دیکھیے کہاں کہاں لے جاتی ہے نا. سواری سے مراد گاڑی لے لیجیے آپ، یا کوئی بھی سواری. تو جب ایک انسان سواری پہ بیٹھتا ہے تو وہ پھر ایک جگہ نہیں رہتا. تو شیطان کی سواری بننا کیا مطلب ہے؟ کوئی ہماری بری عادت شیطان کی سواری بن جاتی ہے، یعنی پھر شیطان صرف وہیں نہیں رہتا، وہ ایک میسو کرپشن کر دیتا ہے انسان کے اندر. تو بری عادتیں کون کون سی ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی؟ وہ ساری بری عادتیں ہیں. مثلا سستی ہے، ٹھیک ہے، مثلا دکھاوا ہے، تعریف کی خواہش ہے، رائٹ، اسراف ہے، اور بھی ساری آپ جتنی بھی بری مذموم قسم کی صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں نہیں دیکھنا چاہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں انہیں بتایا گیا ہے، وہ شیطان کا ڈور بن جاتی ہے ہمارے اندر انٹر ہونے کے لیے، اور شیطان کی سواری بن جاتی ہے. تو اس لیے جو سیکھنے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنے اندر سے ان بری چیزوں کو نکالنے کی کوشش کرے اور نکال کے چھوڑے. ٹھیک ہے. اب دھوکے کے حوالے سے ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف دھوکے پڑھ لی، اور یقیناً آپ بھی اس سے اوور ویلم ہوئے ہوں گے کہ
کتنی ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دھوکے کا شکار کر سکتی ہیں، دھوکے کا شکار کیے ہوئے ہیں، ہے نا؟ اور سب سے بڑا دھوکا تو یہی ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہمیں دھوکا ہی نہیں ہوا ہوا، لیکن آپ کو دھوکا ہوا ہوا ہے۔ تو مال کے حوالے سے بھی ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈسیپشن دیکھ لیے، یا لوگوں کے گروپس دیکھ لیے جو کہ ڈسیوڈ ہیں۔ اب سوال ہے علاج کا، علاج کیا ہے؟ اچھا، یہ والا جو چیپٹر ہے ادویت امراض القلوب، یہ بیسیکلی اس میں اب جنرل علاج بتایا جا رہا ہے یا کیور بتایا جا رہا ہے، لیکن آگے کے جو 3 ٹاپکس ہیں وہ بیسیکلی پرٹیکولر علاج، اور خاص طور پر وہ اسی ٹاپک کے انڈر آتے ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کے بعد ریزیوم کریں گے اس کو۔ تو یہاں پہ یہ جنرل اب علاج بتا رہے ہیں، وہ علاجها على وجه العموم بثلاثة امور، یعنی جنرل ریمیڈیز کس چیز کی؟ ڈیلیوژن کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے اور جو ہم نے دل کی بیماریاں ڈسکس کی تھیں اسی چیپٹر میں، جس میں تکبر تھا، عجب تھا، اور بخل، ہرس، طمع، یہ ساری چیزیں ہم کر کے آئے ہیں، اور اب ہم الغرور کر رہے ہیں۔ تو غرور کے لحاظ سے بھی، اور جنرلی جو ہم نے دوسری دل کی بیماریاں ہیں ان کے جنرل ریمیڈیز، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا علاج عام طور پر 3 امور سے ہے۔ ٹھیک، الاول، نمبر 1، اللجوء الى اللہ بدعائی و سؤالی ابعاد الشیطان عنہ، اللہ کی طرف راغب ہونا، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا دعا کے ذریعے، اور اس بات کا سوال کہ اللہ شیطان کو ہم سے دور کر دے، شیطان کو دور رکھنے کی درخواست کرتے رہنا، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا دعا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو پہلی جو ریمیڈی ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کو ہٹا سکتے ہیں ہمارے سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز سکھائی بھی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف راغب ہونا، رجوع کرنا دعا کے ذریعے سے، اور اس بات کا سوال کرنا کہ شیطان کو ہم سے دور رکھیے۔ قال اللہ تعالیٰ، سورہ فصلت کی آیت 36 ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ ٹھیک ہے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو پہلی جو ریمیڈی، فرسٹ اینڈ فورموسٹ ریمیڈی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا۔ الثانی، دوسری کیا چیز ہے؟ العنایت فی ازالت هذه الصفات المذمومۃ من القلوب، دل سے ان ناپسندیدہ صفات کا ازالہ کرنے کی پوری توجہ رکھنا۔ العنایہ، توجہ، پوری طرح اٹینٹو ہونا، کس چیز کے لیے؟ فی ازالت هذه الصفات المذمومۃ من القلوب، دل کے اندر یہ جو مذموم قسم کی صفات ہیں ان کو اپنے دل سے ہٹانے کے اوپر پوری توجہ رکھنا، یعنی انسان اپنے دل میں ٹھان لے کہ میں یہ نکال کے چھوڑوں گی۔ وَقَلْعُهَا مِنْهَا، اور اس کا قلع قمع کرنا۔ قلع قمع کرنا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو بالکل روٹ سے اس کو نکال کے باہر کرنا، اس کی روٹس بھی نہ رہیں۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مِثْلَ الْكَلْبِ، اور وہ اگزامپل دے رہے ہیں کیوں یہ نکالنا، کیوں یہ چیز ہمیں ٹھاننی ضروری ہے کہ یہ تو مجھے کر کے ہی چھوڑنا ہے، مجھے اپنے اندر سے یہ بری چیز نکال کے ہی چھوڑنی ہے، اور اس کے اوپر مجھے پوری توجہ رکھنا ہے کہ میرے دل کے اندر کوئی بری ایسی صفت نہ ہو جو کہ مذموم ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مِثْلَ الْكَلْبِ فِي التَّسَلُّطِ عَلَى الْإِنسَانِ، اس لیے کہ شیطان کتے کی طرح انسان کے اوپر تسلط پا لیتا ہے یا حملہ کر لیتا ہے۔ شیطان ایک کتے کی طرح ہے جو انسان کے اوپر تسلط جما لیتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ الْإِنسَانُ مُتَّصِفًا بِهَذِهِ صفات الذمیمۃ، اور پھر جب انسان ان بری صفات سے ایٹریبیوٹڈ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ بری صفات ہوتی ہیں جو کہ بلیم وردی ہیں، من الغضب والحسد
والحرص ونحوها، جو کہ غصے میں سے، جیسے غصہ، حسد اور حرص، گریڈ، اور اسی کی طرح کی جو دوسری صفات ہیں ذمیمہ، کان بمنزلۃ من یکون بین یدیہ خبز ولحم، یہ بالکل ایسا انسان جو اس کے اندر یہ حسد، غضب، حرص اور اسی طرح کی بری صفات ہیں، وہ بالکل ایسا ہی ہے، اس شخص کی طرح ہے جس کے سامنے روٹی اور گوشت رکھا ہو۔ فَإِنَّ الْكَلْبَ لَا مُحَالَةَ يَتَحَوَّرُ عَلَيْهِ، کتا لازماً اس کھانے کے اوپر، وہ جو سالن، وہ جو لحم رکھا ہے اس کے اوپر جھپٹ پڑے گا۔ وَيَتَوَثَّبُ، اور پھر نہ اس کو اوپر جھپٹ پڑے گا، اس پر اپنے دانت نکالے گا، اس کے اوپر کود پڑے گا۔ وَيَشُقُّ دَفْعُهُ، اور اس کتے کو بھگانا مشکل ہوگا۔ وہ یقیناً آپ کی پلیٹ سے وہ جو میٹ پیس ہے، وہ جو ہڈی رکھی ہے، وہ ضرور جھپٹ کے لے جائے گا، اس کو آپ کو ہٹانا بہت مشکل ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح انسان کے اندر جب غضب، حسد، حرص، عجب، دھوکہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، نیت کی خرابی، شو آف، تو پھر شیطان اسی طرح جھپٹتا ہے اور اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک، وَإِن لَّمْ يَكُن مُتَّصِفًا بِهَا لَمْ يَطْمَعْ فِيهِ، لیکن اگر انسان ان صفات سے پاک ہو، اس کے اندر یہ بری صفت نہ ہو، یعنی ایک انسان کے سامنے وہ روٹی اور گوشت نہ رکھا ہو، تو کتا نہ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح شیطان بھی اس پر طمع نہیں کرتا۔ لِأَنَّهُ لَا دَاعِيَ لَهُ هُنَاكَ، کیونکہ اب وہاں کوئی اس کو بلانے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دل میں حسد ہوگا تو شیطان خوب خوب اٹیک کرے گا، غصہ ہوگا تو شیطان آپ کے پاس سے ہلے گا نہیں جب تک وہ آپ سے غلط باتیں نہ کروا لے۔ حسد ہوگا تو وہ نہیں ہلے گا جب تک کہ وہ آپ کے اندر اس حسد کے پلر کو اچھی طرح فکس نہ کر دے، کیونکہ حسد جو ہے ون آف دا پلر آف کفر، غضب بھی، 4 پلرز ہیں نا۔ تو وہ ہوگا تو اب شیطان نہیں جا رہا، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اب وہاں اس کو انوائٹ کرنے والا کوئی نہیں۔ وَيَكُونُ دَفْعُهُ أَسْهَلُ مَا يَكُونُ، تو پھر آگے شیطان آف کورس اٹیک تو کرے گا، لیکن اب اس کو ہٹانا، اس کو دور کرنا آسان ہوگا۔ You get it؟ یعنی ہم میں سے کوئی بھی ایسا تو نہیں ہے انسان جو کہ شیطان کے حملوں سے یا شیطان اس کا انیمی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انسان کے اندر یہ بری صفات ہوں گی تو اب شیطان جو ہے وہ وہاں سے ہلے گا نہیں، وہ اس سے غلط کام کروا کے ہی چھوڑے گا، وہ اس پہ غالب آ جائے گا، وہ اس پہ تسلط رکھے گا۔ ٹھیک ہے، وَتُزَالُ تِلْكَ الصِّفَاتُ بِضِدِّهَا، بڑے کام کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری صفات زائل کی جا سکتی ہیں ان کی اپوزٹ صفات کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ صفات جو بری ہیں ان کو ان کی اپوزٹ صفات کے ساتھ آپ زائل کر سکتے ہیں، زائل مین مٹا سکتے ہیں، یوں سمجھیے ان کی جو اینٹی ڈوٹس ہیں وہ آپ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ تو پھر فَيُزَالُ الْغَضَبُ بِالرِّضَا، غصے کو راضی ہو کر یا رضامندی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ آپ کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو آپ راضی کر لیں اپنے آپ کو، آپ کہیں کہ نہیں، اللہ نے جیسا چاہا ویسا ہی ہوا ہے، کسی انسان کا کوئی فالٹ نہیں ہے، میں راضی ہوں۔ آپ راضی ہوں گے، آپ کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ وَيُزَالُ الْكِبْرُ بِالتَّوَاضُعِ، تکبر دور کیا جا سکتا ہے ہیوملٹی کے ساتھ، اور تواضع یا ہیوملٹی اپنے اندر ڈیولپ کرنے کے لیے غریب لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ضروری ہے۔ جیسے مثلا ہمارے گھروں میں ہمارے سرونٹس آتے ہیں کام کرنے کے لیے، ان کو خود سے سلام کرنا، ان کے لیے چائے بنا دینا، ان کے کام کو فیسیلیٹیٹ کر دینا، ان کو شکریہ کہنا، اور عید بقرعید کے موقع پر ان کو حق کرنا، خود سے عید مبارک کہنا، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا لینا، تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر تواضع پیدا کرتی ہیں۔ اور خاص طور پر جس انسان کے مقابلے میں آپ کے اندر تھوڑی سی یہ ہو کہ میں تھوڑی
ذرا اس سے اپر ہینڈ رکھتی ہوں یا میں تھوڑی اس سے اوپر ہوں، اس کے ساتھ تو ضرور ہی تواضع کا معاملہ کر لیں۔ اینٹی اینٹی جا رہے ہیں نا آپ کے اندر یہ کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ امیر، اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ وغیرہ وغیرہ، تو اب کیا کریں؟ آپ اس کے اسی کو زیادہ اپنے سے بہتر سمجھیں، اسی کے ساتھ زیادہ تواضع کا معاملہ کریں، تو اس طرح زائل ہوگا کبر، اور اوور آل کبر بھی۔ وَيُزَالُ الطَّمْعُ بِالْوَرَعِ، اور لالچ دور کیا جا سکتا ہے ورا کے ساتھ۔ ورا خدا خوفی، تقوی سے اگلا درجہ ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں نے میرے ساتھ 30 جز میں ہیں، اس میں ہم نے ورا تقوی کے اوپر بات کی تھی، ایک سورہ کی ایکسپلینیشن میں، وقفات و تدبریہ کے اندر، عمل بالآیات میں ہم نے تزکیہ نفس پر 2 3 لیکچرز کیے تھے، اور اس کے اندر میں نے آپ کو تقوی اور پھر تقوی سے اگلا لیول الورا کے بارے میں بتایا تھا، رائٹ؟ تو خدا خوفی سے لالچ آپ دور کر سکتے ہیں۔ وَيُزَالُ الْحَسَدُ، حسد کو آپ زائل کر سکتے ہیں، حسد دور کیا جا سکتا ہے کیسے؟ بِمَعْرِفَتِ، اس بات کی معرفت یا ریلائزیشن کے ساتھ کہ أَنَّ النِّعْمَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، کہ نعمتیں بے شک یقیناً نعمتیں اللہ کا فضل ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کی دنیا ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اس کی مخلوق ہے، اس کا حکم ہے، وہ جس کو چاہے دے، وہ جس کو چاہے نہ دے، کوئی اس کے حکم کو آ، لوٹا نہیں سکتا، کوئی اس کے کلمات کو تبدیل نہیں کر سکتا، اس کی اتھارٹی ایبسلوٹ اتھارٹی ہے، اور وہ محبت کرنے والا ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے، اس کی نالج ایبسولوٹ ہے، اس کی حکمت ایبسولوٹ ہے، اس نے جس کو جو کچھ بھی دیا ہے، مجھ سے زیادہ اگر کسی کو دیا ہے تو یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور رب کون ہے؟ میرے اور آپ کی محبت کی انتہا، میرے اور آپ کی سب سے پہلے سب سے زیادہ جس سے محبت ہو، جو میرا اور آپ کا سب سے زیادہ اپنا ہے، وہ رب ہے۔ تو جب آپ کے اپنے نے فیصلہ کر دیا تو بس پھر اس کے اوپر تو کوئی دل میں حسد آنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ يَصْلُحُ لَهَا، اس کو زیادہ نالج ہے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے کس نعمت کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ریئلائز کرنا، اپنے آپ سے بات کرنا کہ میں کس بات کے لیے حسد کر رہی ہوں، میرے دل میں کس بات سے یہ تکلیف ہو رہی ہے، کیوں تکلیف ہو رہی ہے میرے دل میں یہ، یا میں کیوں چاہ رہی ہوں کہ اس کی نعمت چھن جائے، یا مجھے کیوں حسرت ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آپ اپنے آپ سے بات کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ ساری ان کے بارے میں جو آپ کو نالج ہے، یو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو یور سیلف، تو پھر آپ اس کو ایک طرح سے جو بھی وہ آ رہی ہے اس قسم کی فیلنگز، وہ آپ ہٹاتے ہیں، آپ زائل کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اس پہ تو بس انسان ڈھہ ہی جائے کہ جو جو ڈیزرو کرتا تھا اللہ نے اس کو وہ دیا ہے۔ آپ کو اگر وہ چیز نہیں ملی، آپ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے تھے، ہو سکتا ہے آپ اس کے ذریعے سے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے، جس کو دیا ہے وہ زیادہ بہتر ہینڈل کرنے کے لائق ہے۔ وَيُزَالُ الْبُخْلُ بِالْإِنفاق، اور بخل کا ازالہ انفاق سے، وہکذا، اور اسی طرح، یعنی اگر کسی کے اندر بخل ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اسپینڈنگ شروع کر دینی چاہیے۔ اب آپ سب یہ نہ خوش ہوں کہ جا کے تو مال چلے جائیں اور خوب جا کے اسپینڈ کر کے آئیں، نہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اپنے اراؤنڈ دیکھا جائے کہ کون کون نیڈی ہے، کس کے چہرے پہ ضرورت لکھی ہے، رائٹ؟ کیونکہ ایسے لوگ جو کہ سفید پوش ہوتے ہیں ان کے تو چہروں پہ ضرورت لکھی ہوتی ہے، اور ویسے بھی میں اور آپ جس قوم کا حصہ ہیں وہاں پر تو بہت لوگ مسکین ہیں، بہت لوگ بہت مصیبت میں ہیں، تو لوگوں کے چہروں سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ تو انسان اپنے بخل کا جہاں پہ دینے میں اس کے دل تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے وہیں دے دے وہ، خاص طور پر رشتہ داروں کو، خاص طور پر ان رشتوں میں جن میں انسان کا دل چھوٹا ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کہاں دل چھوٹا ہوتا ہے عورتوں کا۔ سورت فصلت آیت 34 and 35، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ
वला सय्या इदफा बिल्लती हिय अहसन फइज़ा लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक्काहा इल्ला लज़ीना सबरु वमा युलक्काहा इल्ला ज़ु हज़्ज़िन अज़ीम। तो नेकी और बुराई या अच्छाई और बुराई बराबर नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि भलाई और बुराई दोनों बराबर नहीं, तुम जवाब में वो कहो जो उससे बेहतर हो। इत्फा बिल्लती ही आसन, बुराई को अच्छाई से दूर करो, फिर तुम देखोगे कि तुम में और जिसमें दुश्मनी थी वो ऐसा हो गया जैसे कोई दोस्त कराबत वाला। और ये बात उसी को मिलती है जो सब्र करने वाले हैं, और ये बात उसी को मिलती है जो बड़े नसीब वाला है। तो बेसिकली यहाँ से इन्होंने ये टिप ली है, सेकंड वाला जो रेमेडी है, कि बुराई को अच्छाई के साथ आप डाइल्यूट कर दें, उसको जायल कर दें। अथालिस, थर्ड रेमेडी, जिक्रुल्लाह ताला वल फिक्र, अल्लाह का जिक्र और फिक्र। अब ये फिक्र उर्दू वाला नहीं है कि एंजाइटी वाला नहीं, ये वो वाला नहीं है, यानी रिफ्लेक्ट करना, गौर व फिक्र करना। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सिर्फ जिक्र ही नहीं करना, गौर व फिक्र भी करना है। और याद रखिएगा, जिक्र बगैर शऊर के, बगैर बसीरत के, बगैर गौर व फिक्र के, महज टंग की एक प्रैक्टिस है जो कि आपके दिल तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र और उस पर पॉन्डर करना। फकुल्लमा अलम्मा बिकुलूबिहिम शैउन मिन तिल्का सिफाती अलमज़मूमती, तो जब कभी उनके दिलों में इन मजमूम सिफात में से कोई सिफत आती है तो वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। व तफक्करू फी हक़्क़िही, और उसके हक़ में गौर व फिक्र करते हैं कि अल्लाह का हम पर क्या हक़ है। व फ़ीमा अमर बिही, और इस मामले में जो बात, जो हुक्म उसने दिया होता है उसके पर गौर करते हैं। व फ़ीमा नहा अनहु, और जिस चीज़ से उसने रोका होता है उसके पर गौर व फिक्र करते हैं। फ़इंद ज़ालिका तहसुलु लहुमुल बसीरा, तो इस गौर व फिक्र से उनको इंसाइट हासिल होती है। राइट। कमा क़ाला सुब्हानहू, जैसे कि फरमाते हैं सुब्हानहू व तआला, इन्नल्लज़ीना तक़ऊ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। कितनी ब्यूटीफुल आयत है ये। जो लोग तकवा रखते हैं, जब कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल उन्हें छू जाता है तो वो फौरन चौंक पड़ते हैं, और फिर उसी वक्त उनको सूझ जाता है। वो देखने वाले हो जाते हैं। वो क्या देखने वाले हो जाते हैं? कि ये वो जो अनसीन रैल्म में उनके साथ उनका जो दुश्मन है, उसने जो उनको प्रिक किया है या कचोका लगाया है या उनको स्क्वीज करने की कोशिश करा है, वो ये सब देखने वाले हो जाते हैं। तो वो फौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जब याद करते हैं तो वो रियलिटी को पूरी तरह परसीव करने वाले हो जाते हैं। तो दिस वाज द थर्ड रेमेडी। फिर वो कहते हैं वलगैन अलल क़ल्बि अल्तफ़ु शैइन व अरक़्क़हु, वो कहते हैं दिल का जो अ, पर्दा है, दिल का ऊपर पर्दा आ जाना या गफलत आ जाना, ये अल्तफ़ु शैइन, ये बहुत सटल है, वो अरक़्क़हु, और बहुत थिन है। ठीक है। यानी दिल के गाफिल होने में देर नहीं लगती। दिल के ऊपर जो चीज फौरी तौर पर कवर कर देती है उसको, वो है गैन। और ये इतना सटल और इतना शेयर समझ लीजिए होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। मसलन आप अच्छी खासी, आपने कॉन्शियस होकर आपने कहा मैं अभी अच्छी बहुत नमाज पढ़ूंगी, बिल्कुल अल्लाह के आगे हाजिर होकर, और हुआ ये कि आपने बिल्कुल, आपने अल्लाह अकबर भी सही कॉन्शियसनेस के साथ कहा, आपने अपना जो दुआ इस्तिफ्ताह है वो भी पढ़ी, लेकिन मालूम नहीं कहाँ से शैतान ने कोई एक ख्याल डाला और आप उस ट्रेन के ऊपर सवार हुए और जाने कहाँ से कहाँ निकल गए। जब आपने सलाम फेरा, देन यू रियलाइज कि ये मैं क्या कर रही थी। ठीक है। तो दिल के ऊपर एक पर्दा आ गया, गैन आया, वो इतना अल्तफ़ शयीन और अरक्का है कि पता ही नहीं चला कि ये दिल के ऊपर आ गया। काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये गैन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो
10 वेल्स हमने पढ़े थे, राइट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नहु लयुगानु अला क़ल्बी, बेशक मेरे दिल पर गफलत आ जाती है। व इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह से इस्तगफार करता हूँ। फिल यौमी, एक दिन में, मिअत मर्रतिन, 100 टाइम्स। अखरजहु मुस्लिम, ये इमाम मुस्लिम ने यह हदीस रिपोर्ट की है। व रानू, और रान, रान क्या है? रान गैन से डिफरेंट है। रान जो है वो जंग है। व रानू मिन अगलजिल हुजुबि अलल क़ल्बि व अक्सफुहा, दिल का जंग जो है वो दिल पर सख्त और थिक पर्दा होता है। तो गफलत जो है गैन, वो थिन है, वो शेयर है, और रान जो है वो थिक है और स्टिफ है। ठीक। फ़इज़ा कसरत ज़ुनूब वल मासी इंदल अब्द, जब बंदे में गुनाहों की कसरत हो जाती है, व तवाल ज़म्ब बाद ज़म्ब, और वो गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है, अहातत तिल्क ज़ुनूब वल अहातत तिल्क ज़ुनूब वल मासी बिल क़ल्बि व तगश्शतहु, तो ये गुनाह उसके दिल को घेर लेते हैं, अहाता कर लेते हैं, इनकम्पस कर लेते हैं, और तगशतु, उसको ढांप लेते हैं। फ़यमूतुल क़ल्बु, तो दिल मर जाता है। इज़ा गमरतहु तिलकल आमालुल खबीसा, जब उसको खबीस आमाल में वो डूब जाता है, जब उसको ढांप लेते हैं वो। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा अख्तअ खतीअतन, जब बंदा एक गलती करता है, तो नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। फ़इज़ा हुआ नज़ग़ फ़इज़ा हुआ नज़अ, फिर जब वो उसे हटा देता है, वस्तग़फ़र, और इस्तग़फ़ार करता है, व ताबा, और पलटता है, सुक़िल क़ल्बुहु, तो उसका दिल साफ कर दिया जाता है। व इन आदा ज़ीदा फ़ीहा, और जब अगर वो दोबारा करता है तो फिर वो नुक्ते में इजाफा कर दिया जाता है। हत्ता तालुआ क़ल्बहु व हुवा रान, यहाँ तक कि वो उसके दिल पर छा जाता है, और यही वो जंग है, अल्लज़ी ज़कर अल्लाहु, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेंशन फरमाया है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में जो अल्लाह ताला ने फरमाया है ना, वो बेसिकली यही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। और इस आयत का क्या मतलब है? कल्ला, हरगिज नहीं, बल्कि इनके दिलों पर जंग चढ़ गया है, उन अमाल की बिना पर जो कुछ वो करते हैं। फ़ज़म्बु बाद ज़म्बी युग़त्तिल क़ल्बा हत्ता यसीरा कर्रानी अलैहि कमा क़ाला सुब्हानहू कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, तो गुनाह के बाद गुनाह दिल को ढांप लेते हैं, कवर कर लेते हैं, यहाँ तक कि वो जंग की तरह हो जाता है, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में। यानी जिस चीज़ को जंग कहा गया है वो ऐसा होता है। फ़ल अल्तफ़ु शैइन व अरक़हु, तो गैन जो है, गफलत का जो पर्दा है, वो आ, सटल है और थिन है। व रानु अन यसूद अल क़ल्बु मिन ज़ुनूब, रान क्या है? दिल गुनाहों से स्याह हो जाए। अब ये डिफरेंट लेवल्स हैं या स्टेजेस हैं, या दिल के डिसफंक्शनल होने के डिफरेंट स्टेजेस कह लीजिए। सबसे लाइटर जो है वो गैन है, जब दिल जो है वो हीडलेस है। उससे ज्यादा सवेर स्टेज है रान की, जिसमें दिल काला हो गया है गुनाहों से। वो तब, और मोहर लगना, सील होना, अन युतबा अलल क़ल्ब, दिल पर मोहर लग जाए, यानी वो सील हो जाए। वह हुआ अशद मिन रान, और ये जंग से ज्यादा सख्त है। वल अक़फ़ालु अशद मिन तब, और कुफुल या ताले पड़ना, ये अशद मिन तब, ये मोहर लगने से भी ज्यादा सवेर है। वही अन यक़फ़लु अलल क़ल्बि फ़ला यसिलु इलैहि शैउन, और दिलों पर जब ताले पड़ जाएं तो कोई चीज़ इन तक नहीं पहुंच सकती। कमा क़ाला सुब्हानहू, जैसे कि फरमाते हैं सुब्हानहू व तआला, अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या फरमा रहे हैं रब सुब्हानहू व तआला, कि क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, या दिलों पर इनके ताले पड़े हुए हैं।
یعنی اگر کوئی قرآن مجید کے اوپر غور و فکر نہیں کر رہا ہے تو پھر بیسیکلی اس کا دل لاکڈ ہے. اور ہم یہ اپنی ہر ٹیوزڈے کی کلاس میں اپنے آپ کو اور آپ کو ریمائنڈ کراتی ہوں کہ ہمیں اپنے دلوں کو اویکن کرنے کے لیے، ہمیں اپنے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، ان کو ان لاک کرنے کے لیے ضروری ہے تدبر قرآن. پھر وہ کہتے ہیں وَلَا تَزْكُ الْقُلُوبُ إِلَّا بِثَلَاثَةِ أُمُورٍ. دل تین چیزوں سے ہی تزکیہ پاتے ہیں، یا دل تین چیزوں سے، تین معاملات میں پاک ہوتے ہیں. کیا کیا ہے وہ؟ تزکیۃ القلوب بالتوحید والایمان، دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے توحید اور ایمان کے ساتھ. والتزکیۃ بفعل الواجبات و ترک المحرمات، اور اپنی جو واجب چیزیں ہمارے اوپر ہیں، جو مینڈیٹری ہیں، ان کی ادائیگی کر کے، اور حرام چیزوں کو چھوڑ کر تزکیہ ہوتا ہے. والتزکیۃ بفعل النوافل المشروعہ، اور شریعت میں جو چیزیں نوافل ہیں ان کو کرنے سے، جو جائز نوافل ہیں ان کو کرنے سے تزکیہ ہوتا ہے. فَإِذَا زَكَتَ الْقُلُوبُ، تو پھر اگر دل پاک ہو جاتے ہیں تو پھر کیا سٹیٹ ہوتی ہے ان کی؟ ذکرت ربہا فی کل حین، تو وہ ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. وہ عبدتہ بکل جارحۃ، اور اپنے ہر لمب سے اس کی عبادت کرتے ہیں. وہ اطاعتہ فی کل امر، اور اس کا ہر حکم مانتے ہیں. وہ تخلقت بأحسن الاخلاق، اور بہترین اخلاق ان میں پیدا ہو جاتا ہے. مع اللہ بالایمان و احسن الاعمال، اللہ پر ایمان اور احسن عمل کے ساتھ. ومع الخلق بأحسن المعاملات والمعاشرات، اور مخلوق کے ساتھ بہترین معاملات اور بہترین معاشرات. یعنی یہ چیزیں، یہ مینیفیسٹیشن ہے کہ کسی انسان کا دل جو ہے وہ تزکیہ ہو چکا ہے. اس کا کیا کیا؟ رب کا ذکر ہر وقت، اپنے ہر لمب سے اس کی اطاعت، اور ہر معاملے میں اس کی اطاعت، اور پھر اچھے اخلاق کا پیدا ہو جانا ایمان اور احسن عمل کے ساتھ. اور یہ ایمان اور احسن عمل صرف اللہ کے ساتھ ہی نہیں ہوتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو جو ہے وہ خوبصورت بنا لے، بلکہ مخلوق کے ساتھ بھی جو انٹر پرسنل ریلیشن شپس ہیں، معاملات ہوں یا معاشرات ہوں، دونوں میں وہ خوبصورتی لے آتا ہے. وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنا جو تزکیہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے تزکیہ کرتا ہے، تزکیے کا فائدہ اس کو خود ہی ہوتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَجَمِيعُ أَمْرَاضِ الْقُلُوبِ، اور دل کے جو سارے امراض ہیں، ساری بیماریاں ہیں، انما تنشأ من جانب النفس، وہ ساری کی ساری نفس کی طرف سے ہیں، یعنی نفس کی طرف سے انیشیٹ ہوتی ہیں یا پیدا ہوتی ہیں. ومن جانب الشیطان، اور شیطان کی طرف سے. وَلِكُلِّ مِنْهُمَا عَلَى الْقَلْبِ آثَارٌ وَأَضْرَارٌ، ان میں سے ہر ایک کے دل پر افیکٹس ہیں اور نقصانات بھی ہیں. وَلِكُلِّ مِنْهُمَا علامات، اور ان میں سے ہر ایک کی سائنز بھی ہیں. وَلِكُلِّ مِنْهُمَا دوا، اور ہر ایک کی ریمیڈی یا ہر ایک کی دوا بھی ہے، which is a good news. ٹھیک ہے. اور جو آگے کے تین ٹاپکس ہیں وہ بیسیکلی اسی ٹاپک کے انڈر ہیں، لیکن وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک اگر ہم شروع کرتے ہیں تو پھر وہ ادھورا رہ جائے گا. تو مجھے لگ رہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کو رمضان کے بعد ریزیوم کریں گے. تو آج کے حوالے سے جو آج ہم نے بات پڑھی ہے، یا غرور اوور آل، کوئی اگر کچھ کہنا چاہتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں. میں آپ کا مائک انمیوٹ کر دوں گی if you raise your hands. Right, all clear? جی غزالہ. جی السلام علیکم مس، السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی، بولیے. مس یہ جو ایک آیا تھا نا کہ جو ڈسٹریکشن ہوتی ہے نماز، یہ جو جا نمازیں جیسے آپ نے ابھی ہوں بتایا، اس میں بڑی ایسے ایسے اس میں نقش و نگار ہوتے ہیں آج کل جو ہوں خاص کر، تو اس میں ایک دم سے آتا ہے، لیکن کوشش پوری یہی ہوتی ہے کہ
सिंपल हो बिल्कुल ना, हम्म उसके ऊपर हम या तो कोई अपनी कोई सादी सी चादर रख सकते हैं उस पे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और अब तो कॉन्शियस ही हो गया है कि सादी सी कोई जानमाज और तो बहुत ही कम ऐसी मिल रही हैं। तो दूसरे ये कि जैसे ही होता है कि भाई ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, एकदम से पलटता है, हम्म एहसास होता है कि इसको दूसरी तरफ लेकर जाना है। हम्म नहीं, हम खड़े हैं किसी के जिस जिस हस्ती के आगे खड़े हैं हम, हम्म उसका बिल्कुल वही ह्यूमिलिटी आनी चाहिए उसमें ना। हम्म तो यही जरा सा मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था कि फौरन पलटता है यानी हम्म, हमारा माइंड। बिल्कुल। तो और ये उसी वक्त पलटता है जब आपने अल्लाह जी ताला के साथ एक कनेक्शन और अल्लाह की जी मार्फत, है ना, आप अपने दिल को जी क्लियर कर रही होती हैं, साफ कर रही होती हैं, तो फिर ये जी होता है कि जी गफलत में जाते तो हैं और शैतान ले जी भी जाता है, लेकिन फिर आप निकल के आ जाते हैं। ठीक है, जी। दिस इज इम्पोर्टेंट। यस। तो टेक होम लेसन क्या है? अपनी अपनी सिफात मजमूमा को आइडेंटिफाई करें हम, और फिर उनकी जो एंटीडोट लानी है, जो अच्छी सिफात लानी है उनको जाहिर करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, क्योंकि काम करना है फिर अपने ऊपर। अपनी अपनी हसद है, रियाकारी है, तारीफ की ख्वाहिश है, ख्वाहिशात हैं, जो भी है, जितनी भी मजमूम सिफात हैं, अपने अपने अंदर हम सब आइडेंटिफाई करें और फिर उसको जाइल करने की ठान लें, और उसको जाइल करें उसकी जो ऑपोजिट अच्छी सिफत है उससे। दिस इज अ टेक होम लेसन। और गुरूर के हवाले से टेक होम लेसन क्या है कि अपने आप को, अपने हर अमल के बारे में ये अवेयरनेस रखें कि मैं धोखे का शिकार हो सकती हूँ अपने किसी भी अमल के जरिए। तो नमाज पढ़ रहे हों, दुनिया का कोई काम कर रहे हों, कोई भी काम कर रहे हों नेकी का किसी भी तरह का, तो इंसान अपने बारे में श्योर ना हो कि बिल्कुल बस ये ठीक हो गया, या एक जिसको हम कहते हैं ना ऑटो पे ना जाए। यानी ये चीज़ हम, मुझे और आपको ऑटो पे जाने से रोकती है। और ऑटो पे ना जाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम रोबोट्स नहीं, मशीन्स नहीं हैं हम ऑटो पे नहीं जाने चाहिए बिल्कुल भी। हम इंसान हैं, हमें इंसान रहना है, इसलिए हम फिर इंसान रहते हैं। वरना नेकी के कामों को करते हुए हम इतने ऑटो पे चले जाते हैं कि हम बगैर कुछ सोचे समझे और बहुत शदीद धोखे का शिकार हो जाते हैं। ठीक है जी सायरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू उस्ताज़ा। वालेकुम लास्ट वीक के सेशन से जो आपने हमें एंड में एक चीज़ बताई थी, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ उस हवाले से। वो था कि नेक काम के हवाले से जो खुशी आती है उसके हवाले से हमारा उस पर रिस्पॉन्स और जो हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं, उसमें आपने हमें समझाया था कि उस पे नेक काम पे खुश होने का जो बेस है वो ये होगा कि अल्लाह ताला ने मुझे इसकी तौफीक दी, यानी अगेन उसको हम अल्लाह की तरफ लौटाएंगे। दूसरा उस्ताज़ा, उसी नेक काम के साथ फिर उसी खुशी के फ़ौरन बाद हमें इसकी फ़िक्र में लग जाना है कि अल्लाह मुझसे कबूल फरमाए। तो थ्रू आउट द वीक व्हेन आई वाज डूइंग डिफरेंट थिंग्स, जो कि जनरली हमारी लाइफस्टाइल में चीज़ें होती हैं या हमारी इबादत के हवाले से भी, तो एवरी टाइम मैंने अपने वो जो उसके बाद जो एक डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं जिसमें पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों के बारे में, रिया वाली चीज़ें या खुद पसंदी वाली चीज़ें। तो उस्ताज़ा इन दो माइलस्टोन्स के थ्रू मैंने अपनी उन फीलिंग्स को करेक्ट किया, और उसके बाद मैंने मुझे ज़्यादा मतलब ये वाली चीज़ अब मेरे प्रैक्टिस में आ गई है, जस्ट 1 वीक की प्रैक्टिस करके। अब जब भी मैं करती हूँ और अगर इस टाइप की कोई भी फीलिंग आ रही है कि ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से कर लिया, तो जेन्युइनली मुझे उस तौफीक पर खुशी होती है, और फिर जेन्युइनली मुझे होता है कि यकीनन इसमें कुछ ना कुछ खता रह गई होगी, और फिर उसको फिर अल्लाह ताला से रब्बना तकब्बल मिन्ना वाली स्टेट पे जाती है बात। जज़ाकिल्लाह खैर। जाज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे आपको। बिल्कुल ऐसे ही करना है, ताकि उससे फिर हम इंसान भी रहेंगे, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अमल को दुरुस्त भी कर देंगे और कबूल भी फरमाएंगे। जी उज़मा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अ, सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे ना बहुत ज्यादा जैसे एहसास हुआ कि जैसे वो आता है ना कि कद अफलाह मन तज़क्का,
کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا. تو لائک اٹس اے لائف لانگ پروسیس. اور اس کے اندر جو یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم نے پڑھی، اسپیشلی جو غرور کی جو بات ہے کہ اتنا انسان اپنے دھوکے میں نہ آئے اور اتنا انالیسز اپنا کرتا رہے ہر عمل کا. تو جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے آپ کے بہت بہت پہلے کے دورہ قرآن میں ایک دفعہ آپ نے اس کو اس طرح ایکسپلین کیا تھا کہ تقویٰ کو ایسے ایکسپلین کیا تھا کہ جیسے فار ایگزامپل ایک انسیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اینٹیناز اس کے جو ہوتے ہیں وہ اس کو فوراً سے جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے اور وہ ہٹ جاتا ہے. سو آج مجھے بالکل اسی کی طرح سے یہ فیلنگ آئی کہ لائک جو شیطان ہے دیٹ از دیر، اور وہ ہمارے ہر عمل میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ڈلوائے گا. سو اس قدر اسٹیٹ آف کانشیسنیس اتنی زیادہ اسٹرانگ انسان کی ہو کہ وہ اس ڈسیپشن سے بچ سکے. اور بس وہ اللہ کا رحمت ہی ہوگی کہ انسان کو بچا سکے، انسان بچ سکے گا. ورنہ یہ دھوکے نفس کے، لوگوں کی تعریف بھی انفیکٹ صفیہ باجی مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی تعریف جو ہے نا وہ آپ نے اتنا اچھا بولا، یو ور سو گڈ ایٹ اٹ، یہ والی بات تو آپ کی اتنی اچھی، دیز آر دا تھنگس. مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی لائک اٹس دیر فار یو کہ وہ آپ کو پنچ کر رہی ہوتی ہے بالکل انسائڈ. بالکل. تو اٹس لائک بہت لائک بفور رمضان آئی تھنک سو دس واز سم تھنگ جو واقعی میں جس کو کہتے ہیں نا کہ جس نے کھول دیا انسان کی ساری نیتوں کو کھول کے سامنے رکھ دیا. بالکل صحیح، بالکل. اللہ تعالیٰ نے بہت ہم پہ رحم فرمایا، ایسا ہمارے سامنے کھولا ہے کہ ہم نے اپنے اندر تک کے دروازے جو ہیں وہ کھول لیے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. اور یہ جو آپ نے تعریف کی بات کہی نا، اور جو ہماری اس وقت قوم کا بحیثیت قوم ہمارا حال ہے اخلاق کا اور کردار کا، غفلت کی جو اسٹیٹ ہے وہ تو پریویل ہی کرتی ہے. لائک دس از پریویلنگ اسٹیٹ. ایک ہوتا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں نا میرے دل پر غفلت کا عادت. ہم تو غفلت ہی میں ہیں ایکچولی، کیونکہ اگر ہم یہ سب چیزیں ریئلائز ہی نہیں کر رہے تو، اور ابھی بھی ہم نے پڑھا اور کل پرسوں ہم بھول جائیں گے. ہم سب کا یہ حال ہے، ٹھیک ہے. اور اسی کے لیے ہم کہتے ہیں اچھا بھائی ریمائنڈرز، لیکن وہ ریمائنڈرز بھی آتے ہیں وہ انہوں نے بھی دھوکہ ہی دیا ہوا ہے ہمیں. ہم کہتے ہیں بھائی ریمائنڈرز چاہیے، لیکن وہ ہم اپنے دل کے اندر نہیں اتارتے. ہم کہتے ہیں ہاں اچھا یہ ریمائنڈر آ گیا. وہ جو آج بات تھی نا کہ ذکر کی، بس اٹینڈ کر لیا آپ نے، سفائز کر جائے گی آپ کو، آپ کے لیے کافی ہے. تو یس، یہ اس ڈاکیومنٹ نے تو ایسا کھولا ہے کہ مجھے تو یہ ریئلائزیشن بھی ہو رہا تھا کہ غفلت کی اسٹیٹ پریویل کرتی ہے، اور اس غفلت کی اسٹیٹ میں میں اور آپ انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم سب اپنے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. ایون خاص طور پر اگر کوئی ہماری کسی غلط چیز کی طرف متوجہ ہمیں کرائے تو ہم، آپ دیکھیے ہر کوئی آرگیومنٹ دیتا ہے، ہر کوئی یہ بتاتا ہے کہ نہیں یہ ایکچولی تم غلط ہو جس نے دیکھا ہے. تو ہماری یہ جو عادت ہے، ایک جنرل عادت ہے، یعنی اگر آپ کسی کو، ایون کسی نے آیت اگر غلط کوٹ کی اور آپ اس کو وہ کہہ رہے ہو کہ یہ آیت کا یہ ایویڈنس نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ آپ کو غلط سمجھ آیا ہے، یہ ایسا ہے. اسی تو ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی رائے پر، اپنے اپنے اوپینین پر، اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر مغرور ہے، دھوکے کا شکار ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ میری انڈرسٹینڈنگ میں فلا ہو سکتا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ کم ہو سکتی ہے، میرا علم کم ہو سکتا ہے. اور ولنریبلٹی ہم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے اس میں. یہ جو انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا نا کہ بس جس پہ اللہ رحم کرے، وہ بات اتنی زبردست ہے اپنے بارے میں. یہ انڈرسٹینڈنگ یا اپنے بارے میں، یعنی کہیں آنکھوں کے سامنے بڑا سا لکھ کے لگا لینا چاہیے کہ بس دھوکے سے اور ان ساری چیزوں سے وہی بچ سکے گا جس پر اللہ رحم کرے. تو اپنے آپ کو اللہ کے رحم میں دینا، یا اللہ کے رحم کو پکارنا کہ یا اللہ میرا یہ عمل میں نے کر دیا ہے، بٹ اس میں بہت سارے رسک فیکٹرز جو ہیں وہ اس کو خراب کرنے کے لیے موجود ہیں یا خراب کیے ہوئے ہیں. تو اصل فکر جو ہے وہ اس عمل کی قبولیت کی ہے. اور یہ عمل کی قبولیت کے بارے میں بھی ہمیں دھوکا ہوا ہے کہ ہم، جیسے انہوں نے لکھا نا کہ انہیں لگتا ہے کہ مغفرت بخشے گئے، وہ ہم سمجھتے ہیں ہم علم اور عمل کے رستے پر ہیں تو بس ہو گیا، کام ہوا ہوا ہے. رائٹ. تو یہ بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پہ بہت رحم ہوا ہے کہ رمضان سے پہلے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں تاکہ ہم اپنے غروروں سے، دھوکے سے نکل سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم جو عمل بھی کریں اور اللہ تعالیٰ قبول کریں. جی. اور باجی اس میں یہ بھی تھا نا کہ لائک ہم لوگ کوانٹٹی پہ بہت فوکس کرتے ہیں نا. کہ ابھی میں ایک لیکچر سن رہی تھی، اس میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات رمضان میں اور غیر اسلام
कह रहे हैं रमजान, यानी रमजान के अलावा भी वो वही 11 रकात की तहज्जुद थी। दुआ का पूछा गया तो इट वाज सच स्मॉल दुआस, एक शब कदर की एक दुआ बता दी, यू नो। सो इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी, बिकॉज हम कभी इसी में गुरूर में रह जाते, इतना तो कर रही हूँ, यू नो, सुबह से रात तक। सो ये चीज लाइक यू नो दिस जस्ट ओपन द योर माइंड, इतना ज्यादा इस चीज से खुला है, और वो हर बात में ना कि नहीं इट्स ओके इफ इट्स ओनली 2 रकत आल्सो, तो बस वो 2 रकत भी इतने इखलास के साथ हो, अगर एक पेज कुरान है तो वो भी उस इखलास के साथ हो, तो यू नो समथिंग। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, मे अल्लाह ताला रिवॉर्ड यू abundantly इंशाल्लाह। अस्सलाम ये वालेकुम आपने बहुत अच्छी वरहमतुल्लाह। बात कही कि क्वांटिटी के ऊपर, और हम सब के सब इसके ऊपर आ गए हैं कि तदब्बर एक आयत पे नहीं हम करना चाहते हैं। हम कहते हैं कुरान खत्म हो जाए और तेज तेज पढ़ लें और क्वांटिटी बढ़ जाए, तो बहुत ज़्यादा करने की उसमें शायद वो फिर सबसे ज़्यादा जो चीज़ सबके अमल में सफ़र करती है वो क्वालिटी है। राइट। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको धोखे से निकलने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे ऊपर रहम फरमाएं और हमारे हर अमल में हम पर रहम फरमाएं और उसको वैसा अमल बनाएं जो उनको पसंद है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अमाल को कबूल करें, हमारे दिलों को गफलत से निकालें। रब सुब्हानहू व तआला हमारे अंदर वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पैदा करें जो अल्लाह का ज़िक्र करने, उसकी इबादत करने, उसकी तस्बीह करने, उसकी हम्द करने के लिए ज़रूरी है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।